اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ قسم ہے ان کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی قسم ہے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سناتے ہیں۔ یہاں سے سورہ صافات شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر مضامین ایمانیات پر مشتمل ہوتے ہیں اور عقائد کی بات زیادہ کی جاتی ہے اس میں، بخلاف مدنی صورتوں کے احکامات اور مسائل مدنی صورتوں میں زیادہ ملتے ہیں۔ ایسا ہی آخرت میں جنت اور جہنم کے حال کی منظر کشی کی گئی ہے اس صورت میں، اور مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا گیا ہے، خاص طور پر اس اعتراض کا اور اس باطل عقیدے کا جو فرشتوں کے تعلق سے وہ یہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس کی تردید کی گئی اور فرشتوں کا بندہ ہونا اس میں ظاہر کیا گیا۔ اور کچھ نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت لوط اور حضرت الیاس، حضرت یونس علیہ السلام، کہ کہیں کہیں پر اجمالاً اور کہیں پر تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شروع کی 3 آیتوں میں 3 الفاظ آئے ہیں جو فرشتوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ والصافات، صفیں باندھ کر کھڑے ہونے، یہ الفاظ کو فرشتوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ان کے یہ اوصاف ہیں۔ سب سے پہلے صفیں باندھ کر کھڑے ہونے والے، فالزاجرات، اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے، جھڑکنے والے، فالتالیات، تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے۔ اس میں قسم کے ساتھ لایا گیا ہے ان الفاظ کو، والصافات صفا، یعنی صفیں باندھ کر کھڑے ہونے، قسم ہے ان کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں قطار کر کے، اور پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں جھڑک کر، قسم ہے ان کی جو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یاد کر کے۔ یہ 3 آیتوں میں 3 بار قسم کھائی گئی ہے، اور فرشتوں کے ان اوصاف کی قسم اس میں کھائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے والصافات صفا، یعنی صفیں باندھ کر کھڑے ہونے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس میں کھا کر اس کا اظہار کیا کہ دنیا کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ بات مقصود ہے اور مطلوب ہے کہ نظم و ضبط ہو اور ڈسپلین ہو اور آرگنائزڈ ہو سارے معاملات، اور سلیقہ اور ترتیب کا اظہار ہو ہر کام میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ صف باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ صف باندھنا اللہ تعالیٰ یہ وصف کو بہت پسند فرماتے ہیں، اسی لیے انسانوں کو عبادات کے سلسلے میں صف بندی کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ خاص طور پر نمازوں کے اجتماعی نماز کے سلسلے میں صف بندی کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور اس کو جو ہے بہت اہم بتایا گیا ہے۔ اس کے سلسلے میں کئی ایک حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، تفسیر مظہری سے میں یہ نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ فرشتوں کی طرح اپنے رب کے حضور صف بندی کیوں نہیں کرتے اپنی نمازوں میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنی نمازوں میں فرشتوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فرشتے کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں، صفوں میں بیچ میں خلا نہیں رکھتے، بلکہ پورا برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث حضرت ابن مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندھوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ ان کو آگے پیچھے مت کرو، بلکہ برابر رکھو، اور اگر آگے پیچھے کرو گے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن آج ہم اس کو
بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ صفوں کو برابر کرنے کے سلسلے میں آگے کے صفے میں جگہ رہتی ہے، پیچھے کی صفوں میں ٹھہر جاتے ہیں، اس کو پر کرنا نہیں چاہتی کسی نہ کسی وجہ سے۔ لیکن اس کے لیے بڑی تاکید آئی ہے کہ صفوں کو پر کرنا، اور یہ صرف یہ نہیں کہ صرف دیکھنے میں اچھا دکھتا ہے، نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے، بلکہ دلوں میں اختلاف بھی پیدا ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے، یعنی اختلافات کی حد ہو گئی ہے، ایک دوسرے میں نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ صفوں میں ہمارا انتشار ہے، صفیں ہم جو ہے درست نہیں کرتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے سب سے پہلی کہ صفیں باندھنا چاہیے اچھی طریقے سے۔ فالزاجرات زجرن کہا، اور دوسری صفت ان فرشتوں کی کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور جھڑکتے ہیں۔ کس کو جھڑکتے ہیں؟ یعنی اس میں عام طور پر یہ معنی بیان کیے گئے ہیں اس کے کہ جو شیاطین، سرکش شیاطین آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ملائے اعلیٰ کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے ان کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے شعلوں کے ذریعے سے، اور یہ فرشتے ان کو جو ہے شعلوں کے ذریعے سے مار کر بھگاتے ہیں اور ان کی آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ان کی یہ صفت کا اظہار کیا گیا ہے، اور بندش کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی ایک یہ بھی بتایا کہ بندش کرتے ہیں، روک دیتے ہیں، روک لگاتے ہیں ان شیاطین کو۔ فالتالیات ذکرا، تیسری صفت اس میں تلاوت کرنے کی آئی ہے، یعنی یاد خدا، نصیحت، اور آسمانی کتابوں میں جو ذکر و نصیحت کی جو باتیں آئی ہیں اس کو وہ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں فرشتے۔ فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ فرشتے جو وحی الہی لانے پر مامور ہیں، وہ انبیاء کرام کے سامنے آ کر وہ تلاوت کرتے ہیں ان آیتوں کی اور ان کو سناتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ہر دم تسبیح اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں، تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا وصف ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تین اوصاف ان کے بیان کیے فرشتوں کے۔ اس میں جو سب سے پہلی جو صفت جو صفیں باندھنے کی ہے اور پھر فرشتوں کو جو ہے بھگانے کی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، اور تیسری صفت یہ ہے تلاوت کرنے کی، جو کلام نصیحت کو پڑھتے ہیں اور اس کا جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تمام قسم کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو عقیدہ تھا جو مشرکین عرب کا، تو ان کی جو ہے تردید ہو جائے بھرپور، ان کی بھرپور تردید کرنے کے لیے، ان کی نفی کرنے کے لیے وہ عقیدے کی، اور یہ بات بتانے کے لیے کہ ملائکہ جو ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ باپ اور بیٹی کا نہیں ہے، بلکہ بندہ اور آقا کا رشتہ ہے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکومت الہیہ کے جو ہے کارندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو حکومت جو چل رہی ہے، نظام کائنات، اس کی تدبیریں کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تعمیل کے سلسلے میں مستعد رہتے ہیں، اور بندگی اور اطاعت کے لیے ہمیشہ سببستہ رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کا اظہار کرنا ہے۔ یہاں پر قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا اظہار کیا، اور ان مشرکین کا جو بد عقیدہ تھا، جو باطل عقیدہ تھا، اس کو باطل کیا گیا، اس کی تردید کی گئی، اس کو یہ بتا دیا گیا کہ فرشتے جن کے تعلق سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بالکل نہیں، یہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم پارہ 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ دیگر مخلوقات ہے، انسان اور جنہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، ان میں یہ مادہ بھی رکھا گیا ہے خیر اور شر کا، لیکن فرشتوں میں صرف خیر ہی کا مادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر وہ جو ہے انہیں کر ہی نہیں سکتے چاہے بھی تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر نہیں سکتے، اور جو بھی حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ما یفعلون ویفعلون ما یؤمرون، یعنی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے ان سے اس کو فوراً پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو قسم کی بات آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کئی طرح کی قسمیں کھائی ہیں، اس وجہ سے کہ ایمان اور عقائد اور اس کے اصولی مسائل جو ہیں اس کی تاکید کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ مختلف جگہ مختلف، کہیں پر جو ہے اللہ کی ذات کی قسم آئی ہے کئی جگہ پر، اور کہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے، مختلف مخلوقات کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں پر سورج کی، کہیں پر چاند کی، کہیں پر زمین کی، کہیں پر آسمان کی، اور کہیں پر جو ہے ان اشیاء کی جو اللہ تعالیٰ نے
پیدا کی اور نباتات کی بھی قسم کھائی ہے، اور یعنی پھلوں کی بھی قسم کھائی، والتین والزیتون کہا، یہ اس وجہ سے کھائی ہے کہ مضبوط کرنے کے لیے بات کو، اور جو زیادہ نفع حاصل کرنے کی جو چیز ہے انسان کثیر المنافع جو ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے قسم کھا کر۔ اور ایک مقام پر لعمرک کا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کہیں پر جو ہے قرآن کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ یہ مختلف قسم کی طرح کی جو ہے قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ یقین دلانے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات دل میں آتی ہے فطری طور پر کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے غنی الاغنیاء ہیں، ان کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو بات کی یقین کے طور پر جو ہے سمجھانے کے لیے قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے۔ یقیناً ان کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بندوں سے وہ بے حد محبت کرتے ہیں اور جو ہے بڑے شفیق اور مہربان ہیں بندوں کے اوپر، اور یہ چاہتے ہیں کہ حق کو سمجھ کر بندہ قبول کر لے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اس لیے تاکید کے طور پر اور یقین دہانی کے طور پر اور مزید اس کی تاکید کی جاتی ہے قسم کھا کر۔ اور ایک بات یہ کہ قسم عام طور پر کسی بڑے کی کھائی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی معزز چیز جو ہے، کوئی بہت بڑی چیز ہے تو اس کی قسم کھاتے ہیں لوگ، تو اللہ سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ اکبر ہے، سب سے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر، اپنی مخلوقات کی قسمیں کھا کر اس کو جو ہے یقین دلاتے ہیں بندوں کو۔ اور پھر ایک مقام پر لعمرک کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کچھ جو ہے مقصد بیان فرمائے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ جو آئی ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے کسی نبی اور رسول کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں کھائی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، تو اس سے آپ کا اعزاز اور اکرام معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا معزز و مکرم کیا تھا، پیدا کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز ہستی کوئی اگر تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ اس طریقے سے مختلف مخلوقات میں سے جو اشیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ جو ہے اس کی تاکید کرنے کے لیے اور اس کی یقین دہانی کے لیے۔ اور ایک بات جو ہے انسانوں کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو قسم کا جو رواج رکھا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم ہو سکتی ہے۔ اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی اور قسم جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ عام طور پر لوگ کسی کی بھی قسم کھا لیتے ہیں، قرآن کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری اولاد کی قسم، ایسا کہتے ہیں۔ یہ کہنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی قسم جب بھی انتہا سے زیادہ ضرورت ہو اور کسی کام میں تاکید کرنا چاہتے ہیں اگر آپ، اور یقین کے طور پر کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، تو پھر وہاں پر صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کی کھانے کی جو ہے وہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارے معبود برحق یقینی طور پر اور حقیقی جو ہے ایک ہی ہے، یعنی اللہ وہی تمہارا معبود ہے اور حاجت روا ہے اور کارساز ہے اور کار فرما ہے اور خالق ہے اور مالک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں سب کا وہی رب اور مالک ہے، اور وہ سارے مشارق و مغارب کا بھی رب ہے۔ اس میں مشارق اور مغارب لائے گئے ہیں جمع کے صیغے، جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق ایک ہے اور مغرب ایک ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ سال کے جتنے دن ہیں اتنے مشرق ہیں اور اتنے ہی مغرب ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اگر تھوڑا سا سورج کی طرف طلوع ہوتے وقت تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزانہ ایک نئے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سال کے جتنے دن ہیں اتنے مشرق ہیں۔ مشارق اسی لیے کہا گیا ہے اور مغارب کہا گیا ہے ایک مقام پر، لیکن بعض مقام پر مشرقین اور مغربین بھی آیا ہے، یعنی تثنیہ کا صیغہ لایا گیا ہے، دو کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ سردی اور گرمی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حصے سے سورج نکلتا ہے اور گرمی میں ایک دوسرے حصے سے سورج نکلتا ہے۔ قریب ترین مشرقیں اور بعید ترین مشرقیں، قریب ترین مغربیں اور بعید ترین مغربیں، اس طریقے سے جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بہت سے مشرقیں ہیں اور بہت سے مغربیں ہیں، اور جو ہے ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی جتنی مخلوقات ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور پھر مشارق اور مغارب، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وآخر دعوانا